खामोश है। काफी दिन हो गए थे कि ऑर्गेनाइज वे में आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी महबूबा मुफ्ती साहिबा की, तो आज आप लोग यहाँ आए बड़े शॉर्ट नोटिस पे। आप लोगों का जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस तो होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि इसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करे। हालांकि 3 साल हो गए हमने कहीं कोई इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एम्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जम्मू का एम्स हो, चाहे कश्मीर का एम्स हो, जो भी हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और वो फिर हमारे लोगों को यहाँ सबलेट करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे डिलिमिटेशन कमीशन को आप ले लीजिए कि हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना हो सके बेइख्तियार किया जाए, इनको डिसएम्पावर किया जाए। और ऐसे में अब जो सबसे लेटेस्ट जो चीज़ हुई है वो है हमारी एजुकेशन पे इन्होंने अब पूरा हमला कर दिया है। और तरीका किया है, पहले आपको पता है FAT के 300 स्कूल जो कि आपको जानते हैं कि उनको इल्ज़ाम दिया जाता है जमात इस्लामी एफिलिएटेड। जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है, जो कि कई शाखाओं में होता है, त्रिशूल तलवार उनको सिखाते हैं। यहाँ तो मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, वही सिलेबस है उनका जो दूसरे स्कूलों का है, मगर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं हमारे, वो कम से कम फीस देके वहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनको बंद कर दो। उसके बाद जो हमारे स्कूल गवर्नमेंट लैंड में है उनको बंद कर दो। यानी कि हमारे लाखों बच्चे और हजारों की तादाद में हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, दे विल बी लेफ्ट हेल्पलेस। तो करना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों की जो बच्चों की तालीम उनसे छीनना चाहते हैं। तो इसमें अजीब बात यह है कि हमारी जमीन जो घास चराई है दूसरी है, वो लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, मगर स्कूल जहां बने हैं 10, 20, 30, 40 साल से, उनको कहते हैं कि आप जी स्कूल बंद कर दो और जमीन हमें वापस कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे? एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से NIA के छापे, आपके ED के छापे, आपके ACB के छापे, आपके SIA के छापे, रोज कई बिजनेसमैनों को काम नहीं करने देते हैं, रोज नौजवानों को पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो आप हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल में। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदव में जब एक सोमो में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियन में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियां ले लेते हैं, उनके सोमोज ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियां ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख, जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुंच गया जहां उसको एनकाउंटर में मारा गया? तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए इन्होंने। अभी आमिर मागरे के लिए आपके कोर्ट ने बोला कि इसको बॉडी मिलनी चाहिए, अब उसकी भी नहीं सुनते हैं, ये किसी चीज की नहीं सुनते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और ऊपर से अभी हमारे जो वाइसराय साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि, सॉरी गवर्नर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800 रुपए देते हैं। हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो। आपने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, आपने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, आप और जगह बिजली फ्री करते हैं। 80% लोगों को आप फ्री राशन देते हैं। हम तो कुछ भी फ्री नहीं मांगते हैं, मगर हमें हमारा ही पावर वापस दे दो। बजाय वापस देने की जो हमारा पावर आप लेते हो, आप कहते हो कि आप मुफ्त में बिजली आपको नहीं मिलेगी।
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے. مگر سب سے بڑی بات جو ہے، میں جو روز میں سنتی ہوں کہ آج 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے ہمارے روز جو ہے جاں بحق ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو میری ایک گزارش ہے اور یہاں کے والدین سے اور ان بچوں سے، بھئی اپنی جانیں بچاؤ، کیونکہ ان کے لیے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے. ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو پروموشن ملتا ہے. اس وقت جموں کشمیر مصیبت میں ہے. ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے، یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے، یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بندوق مت اٹھاؤ. ان کو اس طرح آپ کو روز 4 5 لوگوں کو، یہ جس کو 2 دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملیٹنسی جوائن کیے، اس کو بھی مار دیتے ہیں. جس نے ملیٹنسی جوائن نہیں بھی کی، اس کو وہاں سے شوپین تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا، کیسے اس کو مار دیا. تو میری گزارش یہی ہوگی سب سے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں، اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کشمیری پنڈت جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہڑتال میں، جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت خدا نہ خواستہ خوش قسمتی سے کوئی پنڈت مارا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود ہم نے 17 مہینے ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ دی. آج وہ اتنے دنوں سے ہڑتال پہ ہے. اور میں پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے مولویز ہیں، کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اثاثہ ہے، کشمیری پنڈت ہمارا اثاثہ ہے. بی جے پی جب بھی یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم کو بدنام کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. ہم اپنے اثاثوں کو سنبھالیں، اپنے کشمیری پنڈتوں کو سنبھالیں، اپنے سرداروں کو سنبھالیں. یاترا آنے والی ہے اور یاترا کے لیے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ ور آنے والا ہے. ارے یہ یاتری ہے، ہمارے مہمان ہیں. سینکڑوں سالوں سے تو ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو آپ نے تو ایسے اتنے ناکے لگائے ہوئے ہیں جیسے پہلی بار یاترا ہو رہی ہے. تو یہ سب ہماری مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر جو اس وقت ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، دیکھو ان کی کوشش ہے، یہ ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں، ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں، ہماری منرلز چھین رہے ہیں، ہمارے پانی چھین رہے ہیں، ہمارے اثاثے چھین رہے ہیں. ان کو آپ سے آپ کی ہمت چھیننے مت دیجیے. یہ جو ہمیں ایک شکست خوردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں، ایک ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ نہیں ہے، میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ابھی اے سی بی کا چھاپا پڑا، کسی کو نکالتے ہیں جی ملیٹنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہے، ان کو نکالتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانچے میں مت آؤ. جب آپ کے ہمسائے پہ چھاپا پڑا، پورے محلے لوگ وہاں جاؤ اور اس کی دارس باندھو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو جھوٹ موٹ کا کرپشن کے چارجز تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو لگنے چاہیے. سب سے بڑی کرپشن کا ڈرامہ تو آج مہاراشٹر میں ہو رہا ہے، گوہاٹی میں ہو رہا ہے، جہاں ایک ایم ایل اے کو 100 200 300 کروڑ میں خریدا جا رہا ہے، جہاں ان کو 7 اسٹار ہوٹلز میں رکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہاں تو جموں کشمیر میں باہر سے آتے ہیں لوگ اور یہاں سے سوٹ کیس لے کے جاتے ہیں پیسوں کے. وہ کیا ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں، آپ کے جگہ کہیں کسی ملازم کو ملیٹنسی کے نام پہ نکال دیتے ہیں، کرپشن کے نام پہ نکال دیتے ہیں، اور کوئی جھوٹا الزام، اگر کرپشن پروو ہو جائے کورٹ میں، نکال دیجئے، بے شک نکالیے. ہم نے بھی نکالے اپنے وقت میں. مگر یہ کیا ہو گیا کہ بھئی نام آ گیا تو اس کو نکال دو. یہ اس میں تو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے ہمسایوں کو، ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان کو ہمت دینی چاہیے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انٹچبل بنے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی، ہم اور نیشنل کانفرنس، عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ، ہم ملے، اکٹھے ہو گئے. ہمارے تو اتنے سارے اختلافات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں. میری کوشش یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر ہم ہمت ہار گئے اور شکست خوردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے
ہم گھر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا تو خدا نہ خواستہ ہماری جو غازہ اسٹرپ ہے ان کے کچھ اختیارات ہیں اب اس سے بدتر ہو جائیں گے. یہ میں آپ بالکل صاف صاف بتانا چاہتا ہوں. اس میں پراپرٹی سیز ہو رہی ہیں. ابھی کتنے 3-4 مکان, کوئی عدالت ہے, کوئی فیصلہ ہے, آپ نے کیسے سیز کیا اس کو؟ وہاں بلڈوزر چلاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں, یہاں دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیا. یہ ملیٹنٹ, بھائی ملیٹنٹ کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے. آپ کے یہاں بھی تو گھسے ملیٹنٹوں نے کئی بار یہاں اٹیک کیا بی بی کینٹ میں اتنی آرمی ہونے کے باوجود. 97-98 میں جو بیچارے کا گھر ہوگا, مکان خالی ہوگا, ملیٹنٹ اس کے گھر میں بندوق لے کے گھس جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ ان کو سیز کرتے ہیں, پراپرٹی سیز کرتے ہیں. تو یہ تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ ہمت مت ہارو. اگر ہمت ہارو گے تو یاد رکھو ابھی ہم پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے جس کو بچانا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری حالت یہ اسرائیل سے زیادہ جو غازہ والوں کی انہوں نے کی اس سے بھی بدتر کریں گے. اس میں آپ جرنلسٹ ہیں, ابھی کسی جرنلسٹ نے رپورٹ کیا کہ کہیں وہ ملیٹنٹ نہیں تھا, سویلین تھا, اس کے خلاف ایکشن. کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملتی ہے, کہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے, کوئی لکھ ہی نہیں پاتا ہے. سارے انسٹیٹیوشن نے ختم کر کے رکھے ہیں. تو اب ایک انسٹیٹیوشن بچتا ہے, وہ عوام کا ہے, وہ لوگوں کا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشن اکٹھا ہو جائے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے سامنے آ جائے اور جمہوری طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کرے, تو مجھے امید ہے کہ ہم اس مصیبت کا, اس طوفان کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ اس سے بھی کامیاب ہوں گے. اور جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے, جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہے, اس کو دوبارہ حاصل کریں گے. مگر لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. جب تک لوگ سامنے نہیں آئیں گے لوگ مدد نہیں کریں گے. میم الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر بتایا جاتا ہے بائی دا اینڈ آف دس ایئر یہاں پر الیکشنز منعقد کرائے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کا فیزیبل ٹائم ابھی ہے؟ نہیں, دیکھیے جو اس وقت سلسلہ یہاں چل رہا ہے, جو حالات ہے یہاں پر, جس طرح کی تاناشاہی یہاں چل رہی ہے, جو یہاں کے لوکل آفیسر ہیں ان کو بالکل ڈس ایمپاور کیا گیا ہے, یہاں تک کہ جو پولیس کے لوگ ہیں ان پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر الیکشن ہو, یہاں ایک لوکل گورنمنٹ بنے تاکہ لوگوں کو, جو ابھی کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں بیچارے بے گناہ ہوتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں, کم سے کم اگر الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں کو کچھ تو ریلیف مل سکتا ہے نا. بابا جی میرے 2 سوال آپ سے ہیں. ایک میں پہلا سوال لیتے تو کشمیر ہے, دوسرا تھوڑا سا ٹھیک ہے, گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری. یہاں اس کا آپشن ہونا چاہیے. پہلا سوال میرا, آپ نے ابھی کہا کہ جہاں پہ کرپشن وغیرہ یا جہاں پہ این آئی وغیرہ ریڈز کرتی ہے لوگوں کو وہاں جانا چاہیے. کیا آپ کہتی ہیں کہ وہاں ریڈز کے نہیں, میں نے وہ نہیں کہا. میں نے کہا جو ہمسائے ہیں جب ریڈ ختم ہو جائے ان کو وہاں جانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں بننی چاہیے انٹچبل ہے, ڈرنا نہیں چاہیے. میرے وقت میں جب بہت پہلے وقت تھا جب کئی سرنڈرڈ ملیٹنٹ کہیں جا کے کسی جماعت اسلامی یا کسی اور کو مار دیتے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو نامعلوم بندوق بردار, تو ان کے گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا ڈر کی وجہ سے. میں گئی, جب میں نے گئی تو ہمسائے نے آنا شروع کر دیا. اس لیے اگر کسی کو ملیٹنسی کے نام پہ کسی ملازم کو نکالتے ہیں, کسی کو کرپشن کے نام پہ نکالتے ہیں وداؤٹ اینی پروف, کسی کے ہاں چھاپا پڑتا ہے ای ڈی کا, این آئی اے کا, تو جب وہ چھاپا ختم ہو جائے تو لوگوں کو جانا چاہیے, اپنی سالیڈیرٹی ان کے ساتھ دکھانی چاہیے. میرا دوسرا سوال جی سمٹ جو ہے جموں کشمیر ہونے جا رہے ہیں, کیا جموں کشمیر میں اس طرح کا ایک مسئلہ یا انٹرنیشنل سے لیکن نیشنل لیول پہ؟ ابھی تو جی ایس ٹی کا سمٹ کرنا تھا, وہ بھی چندی گڑھ لے کے گئے, تو آپ تو G20 سمٹ کی بات کر رہے ہو. پہلے آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. ہاں, پہلے جرنلسٹ کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. پہلے جو لوگ ہمارے انکاؤنٹر میں سویلین مارے جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز تو واپس دے دیں. پہلے تو ہمارے اسکولوں کو کام کرنے تو دینا, ہمارے لوگوں کے گھروں کی گھر نہ چھینے, ان کے گھر نہ سیل کریں, کم سے کم یہ چیزیں تو کریں. اس کے بعد G20 تو بہت بڑی بات ہے. Ma'am, yesterday Supreme Court upheld this special investigation to Gujarat riots, and today Amit Shah has said that truth has stood like gold, and Amit Shah has had, Modi has held this thing in him for a long time, and he did not speak about it. I will say at the cost of being at the receiving end of contempt of court, that unfortunately ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, ادروائز جب آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے یو پی میں سہارنپور میں جن کو پکڑ کے لے گئے تھے
اور ان کی جو پٹائی ہو رہی تھی, ان کا ہاتھ توڑا جا رہا تھا, لوگ ان کے گھر توڑے جا رہے تھے, تو اس وقت آنریبل کورٹ شوڈ ہیو ٹیکن سو موٹو نوٹس آف دیٹ. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک بیوہ, میں تو اس کو سلام کرتی ہوں, میں تو ہم کشمیریوں کو سیکھنا چاہیے اس سے. جو زکیہ جعفری ہے, ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ وہ کس پہاڑ کے اگینسٹ کھڑی ہے, کس مصیبت کے اگینسٹ کھڑی ہے, مگر دیکھیے چھوٹے کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچے. میں ابھی سلیوٹ ہر, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا کیا نہیں دیا, دیٹس فار ایوری بڈی ٹو سی کہ وہ کتنا سچ ہے کتنا کیا ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے بابری مسجد کا بھی دیکھا, ہم نے کیسے دیا گیا اس کا, دیر واز نو پروف. اسی طرح 370 پچھلے 3 سال سے پڑا ہوا ہے وہاں پر. تو اس لیے آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ ٹو مچ آن دیٹ, بٹ آئی ووڈ سے کہ ہم سب کو زکیہ جعفری سے سیکھنا چاہیے, خاص کر ہم کشمیر کے لوگوں کو, جموں کے لوگوں کو جو اس وقت مصیبت میں, کیونکہ کشمیر میں نقصان ہے, جموں میں ہم سے بھی ذرا نقصان ہے. ان کی اکانومی بالکل ٹھپ ہو گئی ہے 370 کے بعد. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں زکیہ جعفری جیسی جو لیڈیز ہیں, وہ میرے خیال میں وہ تو انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. Ma'am, how do you look at the crisis in Mumbai? Shiv Sena says BJP responsible for what is happening in Mumbai. Then yesterday Uddhav Thackeray said that Modi, we are pro-Hindu party, but the way BJP has rejected us, they made alliance with PDP, they made alliance with Nitish Kumar. So how are you looking at the statements coming in the time? I will not like to go into their statements, whatever they are saying, but they have made a mess of this country, BJP. The country which was built with so much of, blood and sweat by leaders like Jawaharlal Nehru, over the years by the Congress party, whether it was Vajpayee, Indira Gandhi, all the leaders, uski jo the basic fundamentals of the India were democracy and secularism. They are turning everything upside down. They are the most corrupt system that I have ever seen in my life. Because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it, Goa, be it now in Maharashtra. There is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years. So this is all corruption, nothing else. I have nothing else to say. अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. देखिए, जो अग्निपथ स्कीम है, पहली बात तो वो है कि जो हमारे जो आर्मी है, ये उनके लिए एक इज्जत अफजाई की नहीं बात नहीं है. ये उनके लिए जो मेहनत, जो उनका एक प्राइड होता है, जो जिस कुर्बानी के जज्बे से वो लड़ते हैं, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है. और ये सावरकर जो थे, उनका ये था कि हिंदूज को, और खासकर वो हिंदूज, नॉट ऑल हिंदूज, बिकॉज हिंदूज में मेजॉरिटी सेक्युलर है, जो उनके जो आरएसएस के लोग हैं, उनको ट्रेन करना, ताकि कल को दे कैन be more brutal in their dealing with the minority communities and others. मैडम, कल अल्ताफ बुखारी साहब ने एक राजनीतिक बे कैसा कथा कर क्या एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ मैम, मैं एक सवाल मैं कर से कर थोड़ा सा एक और स्ट्रेट मैडम साहब, एक सेकंड एक सवाल मैडम, कल अल्ताफ बुखारी का ये कहना है कि आप बताओ, आप सवाल करो. वन सवाल. आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, मुझे लगता है एज यूजुअल है, यही आपको जमहूरियत में हक है पार्टी को टारगेट बनाने का, बिकॉज यू आर इन अपोजिशन. लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, 1987 यासिर मलिक के ऊपर 9 FIR लगे हैं फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत. उसके बाद 2014 तक, जब तक आपकी कोalition थी PDP के साथ, हालात ही पकड़ धक्के थे, FIR थे, PSA थे, पैलेट्स थे, और लोगों के इस तरह रिश्वत के खिलाफ आपने कार्रवाई की. लेकिन रिसेंटली PIDT के एक चीफ स्पोक्स पर्सन ने कहा, साबका चीफ स्पोक्स पर्सन ने, कि PIDT के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कहीं स्ट्रैटेजी नहीं. मैं पीछे वाली बातों में नहीं, मैं आगे के लिए बात. आप मुझे बताओ, आप खुल के बात कर सकते हो, खुल के रिपोर्टिंग करते हो? आंसर माय वन क्वेश्चन. हाँ, बोलिए. मेरा सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या है? ये नहीं कि टारगेट करना. नहीं, रोड मैप तो मैंने आज दिया ना. आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे. ईडी का छापा है इशूर,
NIA का छापा इज ह्यूमिलेटेड, वो दैट इज समथिंग। सॉरी, सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है लोग डर जाते हैं, हे वरना गजो आता पे छापा, हे या तो नौकरी मत करी या तो मिलिटेंट से रिले वरना गजो, दैट वरना गजो विल हैव टू स्टॉप, विल हैव टू गेट टुगेदर ऑन द सेम। एक सवाल मैं करना चाहूंगा। We did a survey in Kashmir related politics की जब बात आती है इलेक्शंस की, we did a survey। हमारे सर्वे में 90% लोग कहते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन या जो कुछ भी है जिस फ्रंट पे। यूजुअली हम देखते हैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती को ही फ्रंट लाइन में, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैक रहता है। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन का यहाँ कोई इलेक्शन प्रोसेस में इकट्ठे रहने का जो PhD के तहत इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके आउटकम अभी तक कुछ नहीं। देखिए, हम तो चाहेंगे, मैं तो जाती तौर चाहूंगी कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम कश्मीरियों का, मेरे कश्मीरी जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। हमने किसी और का गिरेबान पकड़ना है और वो हम अकेले नहीं पकड़ सकते, वो हम सबको मिलके उनका गिरेबान ऐसे पकड़ना है ताकि उनका जो गला दब जाए और जो उन्होंने हमसे लिया है उल्टी कर